ایک نقطہ بتاتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام، اب ان کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس بیماری میں مبتلا تھے شرک کے بعد. اچھا، فرشتے اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے. اب جب خوبصورت لڑکوں کو دیکھا قوم نے پیچھے لگ گئی. اب یہ گھر کے اندر چلے گئے. گاؤں والوں کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکے نہیں ہیں، فرشتے ہیں یہ، جو خوبصورت نوجوان اور لڑکوں کی شکل میں اور اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہیں. معلوم نہیں تھا. اندر چلے گئے، گھر کے باہر بھیڑ لگے، نکالو نوجوانوں. حضرت لوط باہر نکل کر کے بڑی بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں کہا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک اچھا آدمی نہیں؟ لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان ہیں میرے گھر میں، سمت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. آپ دنیا کا ہر ترجمہ دیکھ لیں، انگلش میں دیکھ لیجئے تو یہی ترجمہ لکھا ہوگا، اردو میں دیکھ لیجئے کہ آپ بہت پریشان ہو گئے. آپ بہت پریشان ہو گئے. یہ جو آپ نے بہت پریشان ہو گئے جو ترجمہ دیکھا ہے، وہ ترجمہ ایسے ہی کر دیا گیا ہے، حقیقی ترجمہ نہیں ہے. وہ ذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زر کہتے ہیں یہ اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا ایک پیر یہاں ہے اور دوسرا پیر اٹھا کر کے ایک جگہ رکھتا ہے، تو اس کے دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں زر. سمجھا ہے؟ زر کس کو بولتے ہیں؟ زال رے عین، زر. وذاق بہم زرا، یہ زر ہے. اونٹ کے ایک پیر اور دوسرے پیر رکھنے کی جگہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو زرع کہتے ہیں. اتنا سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب اونٹ کے اوپر کچھ لدا نہ ہو تو کتنا تیز چلے گا؟ ایک پیر یہاں رکھے گا، ایک پیر وہاں رکھے گا، سرک دور دور رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ نہیں ہے نا. لیکن اگر اس کے اوپر بہت زبردست بوجھ لاد دیا جائے تو بجائے ایک پیر یہاں رکھنے کے ایک پیر وہاں رکھنے کے ایسے ایسے رکھے گا، ایسے ایسے قریب قریب رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ کی وجہ سے وہ قدم دور نہیں رکھ پا رہا. اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر اختیار فرمائی کہ حضرت لوط کی کیفیت ویسی ہو گئی تھی جیسے کہ اس اونٹ کی جس کے اوپر زبردست بوجھ لاد دیا گیا ہو اور اس کے دونوں قدموں کے فاصلے بہت تنگ ہو گئے ہوں. آپ سمجھو گے اردو میں کلیجہ کہاں اٹھے گا اگر آپ لفظ کی گہرائی اور اس کی حقیقت میں چلے گئے تو. لہذا یہ انگریزی اور اردو ترجمے پڑھ کر کے اور حضرت گوگل کے مقلد بن کر کے فیصلے مت کیا کرو، اور غامدی اور اس طریقے سے مرزا وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو. گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. پڑھو اور اصلی سورس دیکھو، پھر فیصلہ کرو.